بالکل. وہ یہ ہے کہ کیا یہ مطلب اگلا سوال تھا ویسے ان کا کہ کیا یہ سچ ہے کہ شیعہ عقائد کے مطابق اب مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے کوئی کتاب موجود نہیں ہے؟ ایک تو یہ بات ہو گئی. اور اب 12ویں امام جو ہے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار ہو رہا ہے، اور جو قرآن کے ساتھ غار میں ہے، اور حدیث کی کتب اس قابل نہیں ہے کہ اس پر اعتبار، یعنی کہ جو ان کے حوالے سے احادیث ہیں وہ اس حوالے سے اتنی نہیں ہے کہ وہ اس کی اوتھینٹیکیشن اتنی نہیں ہے کہ اس بات پہ یقین کیا جائے. یہ ایک سوال تھا، لیکن اس کے ضمن میں جو جواب تھا نا شہنشاہ نقوی صاحب کا، وہ بڑا امپورٹنٹ تھا. انہوں نے کہا کہ یہ جو بات ہے نا غار میں، اور یعنی کہ وہ حالت غیبت میں ہے، یہ ایک مس انٹرپریٹیشن ہے اہل تشیع مکتبہ فکر. مطلب کہ وہ غار غیبت کے بعد سے ہم لوگوں میں موجود ہیں، لیکن ہم ان کو پہچان نہیں پاتے، یعنی کہ انہوں نے اپنی آئیڈینٹی چھپائی ہے. لیکن وہ اپنی جو امامت کا جو کانسیپٹ ہے کہ ہر مطلب ہر وقت کا ایک امام تو ہوتا ہے، تو وہ امام مہدی اپنی پریچنگ کر رہے ہیں، 1100 سال لگ بھگ ان کی عمر ہے، وہ اپنی پریچنگ کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں، لیکن لوگ انہیں پہچان نہیں پاتے. تو وہ موجود تو ہے. اور دوسرا انہوں نے ایک اور بڑی اہم بات کی کہ جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے، اور بیسیکلی کوئی تحریف نہیں ہوئی. ہمارے پاس بھی وہ تاج کمپنی کا قرآن ہے جو پوری دنیا میں ہے، وہ بالکل منوعن ٹھیک ہے. اور جو بات کی جا رہی تھی کہ حضرت علی کیا لکھ رہے تھے، تو وہ تفسیر قرآن ہے، وہ تفسیر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بتائی تھی. اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہی تفسیر لے کر آئیں گے جو حضرت علی نے لکھی تھی اور جو اس وقت نہیں لی گئی. تو وہ قرآن نہیں ہے، وہ تفسیر قرآن ہے. یہ بات انہوں نے کہی ہے، مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے اس بات کو کہ قرآن میں تحریف ہے اور قرآن آئے گا. وہ قرآن نہیں آئے گا، وہ تحریف یعنی کہ تفسیر قرآن آئے گا. جی اب آپ بات شہنشاہ صاحب کی کچھ باتوں سے میں اگری کرتا ہوں. انہوں نے جو امام عصر علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ وہ غار میں نہیں، یہ جو جماعت کہتے ہیں نا غار میں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں چھپ گئے تھے. ان کو پتہ ہونا چاہیے کوئی شہ حدیث نہیں ہے کہ امام علیہ السلام غار میں چھپے تھے یا چھپے ہیں. جو غار میں چھپے تھے، جن کو غار میں نبوت ملی ہے، جو مکے سے فرار ہو کر غار میں چھپے تھے، وہ سردار انبیاء، فخر انبیاء، ہمارے تاج سر، بہترین کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. غار میں چھپ جانا، غار میں جانا، یہ کوئی عیب نہیں ہے، لیکن وہ تانے کے طور پہ ذکر کر رہے ہیں. جو کوئی شیعہ حدیث ہے ہی نہیں کہ کوئی امام علیہ السلام غار میں گئے. جو غار میں گئے نا وہ کفار تانا دیتے تھے ہمارے سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کفار کے نقش قلم پہ چل کے یہ بٹی صاحب یہ ان شیعوں کے لیے کوئی تان بنا رہے ہیں جو سرے ہی سے جھوٹ ہے. حضرت امام عاصر علیہ السلام کی غیبت کے متعلق امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو اس لیے زندہ رکھا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے زندہ رکھا ہے تاکہ کوئی تعجب نہ کرے، کہ کوئی بھی مسلمان ہو تو یہ تعجب نہ کرے کہ اگر 12ویں امام کو دیکھیں کہ 12ویں امام کی عمر طویل ہے، تو یہ اس کے لیے ایک امپاسبل چیز نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے امام عصر علیہ السلام سے پہلے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جن کی ولادت کو 2000 سال سے زیادہ ہو چکی ہے، وہ ابھی زندہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ ان کو زندہ رکھ سکتا ہے، اور پتہ نہیں ابھی آگے کتنے مزید سال زندہ رہیں گے، تو ان سے اگر کم عمر امام عصر علیہ السلام طویل زندگی اللہ دے، ان سے کوئی کسی کو تعجب نہ ہو. اور حضرت خضر علیہ السلام نہ ان کی کوئی شریعت ہے، نہ کوئی ان کی امت ہے، نہ وہ کسی کو راستہ دکھاتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے. تو وجہ کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام ائمہ علیہ السلام نے فرمایا اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک حجت ہو لوگوں کے لیے کہ اگر امام عصر علیہ السلام ایک زمانے میں غیبت میں ہوں، طویل عرصے تک غیبت میں ہوں، تو کوئی کسی کے لیے اس کو ماننے کے لیے مشکل نہ ہو، اگر بشرط کہ وہ قرآن کو مانتا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتا ہو. تو یہ جو طول عمر ہے یا غیبت ہے، پہلے اگر کوئی اس کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی اس کو امپاسبل قرار دیتا ہے، تو پھر وہ اللہ کا منکر ہے، قرآن کا منکر ہے. کیونکہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں. اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو 1500 سال کتنا عمر دیا ہے، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو 2000 سال، حضرت خضر علیہ السلام کو ہزاروں سال سے وہ زندہ ہے. موسیٰ علیہ السلام 3200 سال پہلے آئے تھے، ٹھیک ہے نا، یا 3400 سال پہلے. اس زمانے میں وہ تھے، نہ کہ خضر علیہ السلام موسیٰ کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے، اس سے پہلے وہ کئی سو سال سے زندہ تھے، ٹھیک ہے نا، ابھی تک زندہ ہے. اور اسی طرح حضرت الیاس علیہ السلام، بات ان کی بالکل بجا ہے، صحیح ہے. علامہ شہنشاہ صاحب کا تعریف قرآن کے متعلق جو انہوں نے بٹی صاحب نے کہا ہے کہ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی قرآن نہیں ہے، تو سب شیعوں کا عقیدہ یہی ہے کہ جو موجودہ قرآن ہے یہ سب اللہ کا کلام ہے، اور یہ سب حجت ہے، اور اس کو پڑھنا عبادت ہے، اس پہ عمل کرنا فریضہ ہے. تو یہ کہنا کہ کوئی کتاب نہیں ہے، یہ ایک بکواس ہے، ٹھیک ہے نا. البتہ یہ بات کہ کیا یہ قرآن اس میں آیات کھو گئے ہیں، اس میں کچھ آیات ناقص ہیں، یا یہ کامل ہے، یہ ایک مسئلہ ہے جو اختلافی ہے، ایک مسئلہ اختلافی ہے.
اس مسئلے پر دیکھیں، ایک تو جمہور کا عقیدہ ہے جو شیعوں کا عقیدہ ہے، اور اہل سنت کا عقیدہ. اہل سنت بھی یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں سے کوئی نہیں کھویا ہے، کوئی چیز نقصان نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. وہ اگر احادیث دکھائیں، ان کے پاس جو احادیث ہیں کہ قرآن میں نقصان ہے، بہت زیادہ احادیث، ہم سے زیادہ تو ان کے پاس احادیث ہے. شہنشاہ صاحب نے اس مسئلے پہ بھی انہوں نے اس مسئلے کو نوٹ کیا تھا کہ ان کے پاس بھی احادیث ہے، تو وہ اس کی کسی طرح توجیہ کریں. انہوں نے ویل لیفٹ کر کے تو کہا دیکھیں حدیث آپ کی کتب میں بھی ہے اس بارے میں، اگر ہمارے پہ ہے تو، لیکن ہم اس معاملے پہ نہیں جاتے. اور انہوں نے یہ کہا کہ جو قرآن ہے وہ اتنا ہی موجود ہے، جو آئے گا وہ تفسیر قرآن ہوگا، قرآن نہیں. ابھی آتے ہیں. تو کیا اس میں کوئی نقصان ہے؟ تو ان کے جماعت مخالفین کے پاس بہت سارے احادیث ہیں کہ موجودہ قرآن ناقص ہے، لیکن وہ کسی طرح نہ کسی طرح سے توجیہ کریں گے نا. تو ہمارے ہاں بھی جو علماء ہیں جیسے شہنشاہ نقوی صاحب ہیں یا ان کے بزرگ ہیں جو مراجع وغیرہ، وہ یہی توجیہ کریں گے بھائی کہ یہ جو امام علی علیہ السلام نے لکھا تھا وہ تفسیر لکھا تھا، اس طرح کی باتیں. ٹھیک ہے. جو موجودہ قرآن ہے اس میں ایک حرف بھی کم و زیادہ نہیں ہے. یہ ایک پاپولر پوزیشن ہے جو ایک مشہور ہے، معروف ہے، کافی اس رائج ہے، اور شیعہ قوم میں اکثر علماء اس کی مخالفت نہیں کرتے. جماعت مخالفین میں تو کوئی فی الحال اس کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن عرض یہ ہے کہ یہ ایک بے دلیل بات ہے. دیکھیں صحابہ کرام کی حدیث جماعت مخالفین کے کتب میں کثرت کے ساتھ موجود ہے کہ موجودہ قرآن ناقص ہے. یہاں پر ہمارے کئی مناظرات ہوئے ہیں مخالفین کے ساتھ، اور کوئی دیکھنا چاہے ان کو دیکھ سکتا ہے. اور کوئی ان کے پاس کوئی یہ حدیث نہیں ہے کسی صحابی سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ موجودہ قرآن اس میں کوئی چیز کھویا نہیں گیا ہے، کوئی چیز کم نہیں ہوا ہے. وہ ایک آیت انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کے متعلق ہم نے بہت جواب دیے کہ اس آیت کے تفسیر میں اختلاف ہے کہ واقعاً یہ آیت کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، یا یہ آیت کچھ اور کہہ رہا ہے. تو وہ الگ بات ہے. اہل بیت علیہ السلام کے ہاں بھی کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ موجودہ قرآن کامل ہے، یعنی نہ شیعوں کے پاس کوئی حدیث ہے نہ جماعت عمریہ کے پاس کوئی حدیث ہے کہ موجودہ قرآن کامل ہے. دونوں کے پاس احادیث موجود ہیں کہ موجودہ قرآن میں سے آیات کم ہوئی ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ شہنشاہ نقوی صاحب کا یہ کہنا کہ وہ تفسیر ہے، یہ ایک توجیہ ہے، ایک ایکسپلینیشن ہے. جیسے جماعت مخالفین ایکسپلین کریں گے نا کہ وہ جو آیت کھو گئی ہے، وہ جو قراتیں کھو گئی ہیں، وہ نسخ التلاوہ ہیں فلان فلان. یہ ایسی توجیحات ہیں جن کی دلیل کوئی نہیں ہے. یہ عوام کو ساکت کرنے کے لیے، عوام کو دلاسا دینے کے لیے یہ کارآمد ہیں، لیکن ان باتوں کو اگر تحقیق کے ایگزامینیشن میں دیکھیں تو یہ باتیں ان کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ غیر دلیل کی باتیں. تو عرض یہ ہے کہ دیکھیں صرف یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ اور حروف، قرآن مجید کے معانی تو سبھی جانتے ہیں نا. جماعت مخالفین نے کوئی حدیث نقلی نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تفسیر میں. ان کی تفسیر کاملاً مفقود ہے، پیغمبر کی جو تفسیر ہے، حالانکہ وہ جو بھی آیت اترتا تھا اس کی تفسیر فرماتے. تو قرآن کے الفاظ ہی جتنا اس کی تفسیر اہم ہے، اس کے معنی اہم ہے، وہ بالکل کھو گیا ہے، مسلمانوں کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ بھی قرآن کا ایک مرحلہ ہے، قرآن کے وجود کا ایک مرحلہ ہے، اس کے معانی جو کھویا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور ترتیب قرآن یہ تو سب مانتے ہیں کہ موجودہ ترتیب نزول نہیں ہے، یہ سب مانتے ہیں. اور امام علی علیہ السلام نے جو لکھا تھا، انہوں نے مصحف لکھا تھا، اس کے ساتھ تفسیر بھی لکھا تھا، اس میں شک نہیں ہے، لیکن مصحف بھی لکھا تھا. وہ مصحف یہ موجودہ مصحف نہیں ہے. وہ مصحف جو امام علی علیہ السلام امیر المؤمنین علیہ السلام نے لکھا تھا، تحریر فرمایا تھا، جمع فرمایا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، وہ مصحف ترتیب نزول پہ تھا. اور وہ مصحف یہ مصحف نہیں، وہ امام مہدی علیہ السلام کے پاس ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو موجودہ مصحف میں نہیں. یہ میرا موقف ہے. اور یہ اب فی الحال اگر آپ دیکھیں نا، شیعوں میں ایک شاذ موقف ہے، ایک شاذ موقف ہے. لیکن یہ موقف پرانے زمانے میں شیعوں میں جمہور کا موقف یہی تھا، پرانے زمانے میں اگر پیچھے چلے. اور اہل بیت علیہ السلام کا بھی یہ موقف ہے. لیکن فی الحال شیعہ علماء کا ایک اور موقف ہے جس کی کوئی دلیل نہیں. جی سر مزید. جی اچھا سر.